سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر. بہت توجہ کے ساتھ آیا مقدسہ سمجھنے والی ہے. جیسا کہ ہم پیچھے توحید کا قرآن کے حق ہونے کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور کفار اس بات پر بضد تھے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لاؤ. اسی مضمون کو اللہ سونا واضح طور پر آخرت کی حقیقت پر مبنی ان کی حیثیت کے مطابق بیان فرماتا ہے. اللہ سونا فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اس جھوٹ باندھنے سے مختلف مرادیں لی جا سکتی ہیں. جیسا کہ یہودیوں نے کہا معاذ اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا. عیسائیوں نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور سیدہ مریم کے ساتھ جو افترا باندھا اللہ پر جھوٹ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ نازل نہیں ہوا اور وہ کہے کہ رب کی طرف سے جھوٹ باندھنے والا ہے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو اس کا انکار کرے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ جھوٹ باندھنے والا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں فرمائی ہیں کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے رب پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اور جو رب نے حرام فرمائی وہ کہتا ہے حلال ہے رب پر جھوٹ باندھنے والا. اسی قبیل سے ہم بالتفصیل اپنی ساری زندگی کے معاملات کو احاطہ کر سکتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ باندھتا ہے. پیارے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو دیکھیں. ہمارے ہاں بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ استغفر اللہ الیاس باللہ ہمیں خواب نہیں آتا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. جو وابستگان ہیں جن سے یہ معاملہ چلتا ہے ان کے سامنے بہت کچھ گھڑ کے ہم رکھ دیتے ہیں. استغفر اللہ الیاس. اسی طرح اس پہلو کو دیکھیں. اللہ سونے کے پیارے قرآن نے فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ ہیں جو مجرم کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں. جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں رب کی بارگاہ ہوگی اور یہ مجرم ہوں گے، اور مجرم صرف کہے جانے سے نہیں ہوں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہی دینے والے گواہی دیں گے. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ ہیں جنہوں نے رب پر جھوٹ باندھا. اور اس گواہی پر مفسرین کرام نے پیارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا یہ گواہی دینے والے انبیاء اور رسل ہوں گے. پھر یہ کہا گیا گواہی دینے والے
جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر شخص پر کرامن کاتبین مقرر ہیں، یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ جیسا کہ میرے محبوب نے فرمایا صبح و فجر کے وقت یہ ملائکہ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، عصر کے وقت ملائکہ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جو رات بھر رہے فجر کے وقت ان کا معاملہ چینج ہو جائے گا، جو اب آ گئے ہیں یہ عصر تک رب کی بارگاہ کے حکم کے مطابق بندے پر نگران، اس کے سارے اعمال پر ریکارڈنگ کرنے والے ہوں گے۔ یہ ملائکہ یہ 4 تو ہو گئے، احادیث میں جو نگران فرشتے ہیں ان کی تعداد مختلف ہے، میں نے 4 کی بات کی۔ تو مفسرین نے فرمایا ان گواہی دینے والوں میں یہ کرامن کاتبین ہوں گے۔ پھر فرمایا ان گواہی دینے والوں میں انبیاء و رسل ہوں گے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت سے گواہ لایا جائے گا اور میرے مصطفیٰ آپ کو سب پر گواہ لایا جائے گا۔ یعنی ہر پیغمبر اپنی امت سے اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے، اور پیارے محبوب علیہ السلام سب پر گواہی دیں گے۔ پیارے ابن مبارک سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ لاجپال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر روز امت کے صبح و شام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے محبوب اپنی امت کو ان کے چہروں سے ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا مصطفیٰ ان پر گواہی دے گا۔ پھر کہا گیا کہ رب تعالیٰ کی ساری مخلوق گواہ ہوگی حشر کے دن۔ اور پھر اس کو ہم اس حدیث کو یاد کر کے کہ جو اللہ سونے کی رحمت کا مستحق ہوگا حشر کے دن مومن ہوگا، رب تعالیٰ اس کو اپنے پردہ رحمت میں چھپائے گا، اس کے سامنے اعمال ظاہر ہوں گے۔ وہ حدیث لمبی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے۔ اللہ سونا فرمائے گا دنیا میں میں نے تیری پردہ دری نہیں کی، آج حشر میں بھی تجھے رسوا نہیں کرتا، نیکیاں لے جا، تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے، جنت میں چلا جا۔ یہ حال کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا، اہل ایمان کا ہوگا، جن پر رب کی رحمت کے مستحق ہوں گے ان کا ہوگا۔ لیکن جو مجرم ہوں گے، جو رب کی بارگاہ میں مجرم کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اللہ سنا فرماتا ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ وہ دن وہ ہوگا ان کے منہوں پر مہر ہوگی، ان کے ہاتھ بتائیں گے مولا ہم نے یہ کیا، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ہم یہاں گئے۔ پھر اب کا قرآن فرماتا ہے کہ جب جہنم میں جلنا ہوگا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی جلدوں کو کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی۔ انسان کی جلد بھی اس کے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ رب سونا فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اللہ سنا فرماتا ہے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں حشر کے دن رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اللہ سنا فرماتا ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وہ دن وہ ہوگا جس دن تیرا نفس ہی تیرا حساب کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ انسان کہاں فرار ہوگا؟ اور جیسا میں نے زنا کے موضوع میں حدیث بیان کی، یہ بدبخت زانی، جیسے بزرگ کہتے ہیں نا زانی اور چور کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ چور جب چوری کرتا ہے اس کا ضمیر اتنا مردہ ہوتا ہے، اسے قرآن اٹھانے حلف اٹھانے کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور اسی طرح زنا کرنے والا اس قدر ضمیر مردہ والا ہوتا ہے، اس کی قسم حلف کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ حشر میں کھڑا ہوگا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت کر لے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں نے جو لمس کیا، اس کی زبان نے جو باتیں کی، اس کی ران نے جو سواری کی، سب اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جب جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مجرم کے طور پر پیش ہوں گے تو اللہ سونا گواہی دینے والوں کی گواہی قائم کرے گا، صرف انہیں مجرم نہیں قرار دیا جائے گا،
انتہا رسوائی اور ذلت کا معاملہ ہوگا۔ پھر ہم اسلام کے مثبت پہلو کو پڑھتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن وہ ہوگا جب زمین اپنے سارے بوجھ کو اگل دے گی، ساری خبریں بتا دے گی۔ میرے محبوب اسلام کے پیارے دین نے ہمیں بتایا کہ جو شخص کسی پتھر کے پاس، کسی درخت کے پاس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ پتھر درخت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا یہاں سجدہ کیا کرتا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا انسان کسی شجر، کسی مٹی کے ڈھیلے کے پاس، ہم اپنی بولی میں مفہوماً سمجھے، جہاں یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا وہاں نماز پڑھتا، ستون کے پیچھے اپنی جگہ پر مختلف جگہوں پر سنن فرض کے لیے ادائیگی کے لیے آتا، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ روتی ہے، او تیرے سجدوں کی مٹھاس سے مجھے کتنا لطف آتا تھا۔ اور جب حشر کا دن ہوگا یہ زمین گواہی دے گی، مولا تیری بارگاہ میں سجدے کیا کرتا۔ اور ہم اس کو یوں سمجھے، میرے محبوب نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، پتھر، شجر، درخت، کنکریاں، تنکے، ہر چیز اس شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا آواز جتنی دور جائے گی، جتنی اشیاء، جمادات و حیوانات سب مؤذن کی اذان سننے والے ہیں، وہ سب اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، مولا تیرا نام بلند کرنے والا ہے، تیرے دین کا ہوکا لگانے والا ہے۔ اس طرح فرمایا گیا، میرے محبوب نے پیارے دین نے بتایا کہ جیسے ہر جگہ گواہی دینے والی ہے، اسی طرح ہر وقت بھی گواہی دینے والا، زمانہ بھی گواہی دے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے، توجہ سے سنیں، صبح دن چڑھتا ہے، وہ دن بندے کو مخاطب ہو کے کہتا ہے سن میں نئی تخلیق ہوں۔ ہم جانتے ہیں نا جو دن گزر جائے وہ دوبارہ نہیں آتا، اس مفہوم کو ہم سمجھیں، اے بندے میں نئی تخلیق ہوں، میں تیرے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہوں، مجھ میں اچھا عمل کر، میں تیرے حق میں قیامت کو گواہی دوں گا، تو جیسا طرز عمل مجھ میں اختیار کرے گا، سن میں رخصت ہو جاؤں گا، دوبارہ تمہیں نہیں ملوں گا۔ یہ پیغام ہم اپنے دل میں اتارے۔ ویسے ہم جانتے ہیں جو دن گزر جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کے آتا نہیں ہے، اس روایت کے مفہوم کو سمجھے، میں نئی تخلیق ہوں، آج رب نے مجھے دن قرار دیا ہے، میں تیرے پاس ہوں، تو مجھ میں اچھا عمل کر، میں حشر کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ اور اگر تو منفی پہلو اختیار کرتا ہے، سن لے میں رخصت ہو جاؤں گا، میں تمہیں ملوں گا نہیں۔ جو ہماری زندگی کا کل دن گزر گیا ہے، ہم کہیں پلٹ کے آ جائے گا، کبھی پلٹ کے نہیں آنا۔ جو رات گزر گئی ہے، ہم کہیں پلٹ کے آ جائے، دوبارہ پلٹ کے نہیں آنی۔ دن کہتا ہے بندے میں رخصت ہو گیا تیرے سے، دوبارہ پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، لجپلاکا نے فرمایا مال و دولت سرسبز ہے، میٹھا ہے، اچھا ہے، اور اس مسلمان کا ساتھی ہے جو اس کو قیدی پر، یتیم پر، مسافر پر خرچ کرتا ہے اور آخرت میں اپنے لیے بھلی گواہی بناتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ابو نعیم اور طاؤس روایت کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، مرد اور اس کا مال آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جیسا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، حشر کا دن ہوگا، مال کو اژدہا بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ بندہ اس سے جان چھڑائے گا، تڑپے گا، خوف زدہ مچلے گا سارا اس کا، تو مال کہے گا ہو دنیا میں کیسے مجھے سنبھالتا تھا، کیسے گنا کرتا تھا، کیسے میرے پیچھے بھاگا کرتا تھا، وہ سب محبت، وہ سارا معاملہ، اب تو مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ میں تیرا وہی مال تو ہوں جس کو تو ناجائز کمایا کرتا تھا، ناجائز خرچ کیا کرتا تھا، میرا حق ادا نہیں کیا کرتا۔ وہ دن وہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، رب کی رحمت سے دوری ہے ظلم کرنے والوں، جو اپنے خود پر ظلم کرتے ہیں، دین کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا رب کی پھٹکار ہے ان پر،
جو ظلم کا راستہ اختیار کرتے. اللہ سونا ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک